مرحبا 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 عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی عالم دی کی جا قاضی عبد الہادی فخر ہندوستان فخر ہندوستان قاضی عبد الہادی مرحبا 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 مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. دو خوشخبری اس کے بعد دعا. خوشخبری یہ ہے حدیث پاک کی روح سے کہ جب سے یہ جلسہ آپ حضرات نے یہ منعقد کیا اس میں جو بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا، قرآن اور حدیث کو پڑھایا گیا، سنا گیا، تو جس طریقے سے آپ نے سنا ہے اسی طریقے سے اللہ کے فرشتوں نے بھی سنا ہے، اور اللہ کے فرشتوں نے بھی یہیں بیٹھ کر سنا ہے. اور جب وہ فرشتے آسمانوں پہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا ہے فلاں جگہ سے آئے ہیں. کیا کر رہے تھے کہ قرآن اور حدیث سن رہے تھے، سنا رہے تھے، جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، جنت کا شوق لیے بیٹھے تھے، جہنم کا خوف لیے بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں تم روز حشر کے لیے تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. تو ایک خوشخبری تو یہ ہے جو بھی کچھ آپ حضرات نے دیا ہے یہ صدقہ جاریہ کے اندر لکھا جائے گا. صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے جتنے یہ حافظ بنے ہیں، جتنے یہ عالم اور عالمہ بنی ہیں،
جب یہ اپنے علم کو پھیلائیں گے اور وہ پھر پڑھ کر اپنے علم کو پھیلائیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اور ہم اور آپ قبر میں چلے جائیں گے، اور ان سب کا ثواب جتنے قیامت تک آئیں گے آج بڈھے کی برکت سے اس علم کو لے کر پڑھیں گے اور پڑھائیں گے، ان سب کا ثواب آپ حضرات کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا رہے گا اور دیا جاتا رہے گا۔ اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ندیم اختر صاحب کو بلائے گا کہ آ جاؤ ذرا جوڑو، جیسے بڈھے میں تم نے عالماؤں کو، عالمات کو اور حفاظ کو جوڑا اور عوام کو جوڑا، ذرا جنت میں بھی جوڑ دو۔ اور جاوید ضیاء کو بلاؤ، وہ قرآن اور حدیث اور اللہ رسول کی تعریف میں ذرا نعت پڑھیں۔ تو الحمدللہ جاوید ضیاء صاحب جنت میں نعت پڑھیں گے اللہ کی تعریف میں، کہو انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور ہم لوگ اللہ کی تعریف سنیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا۔ یہ خالی نہیں ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، دھیان سے سن لو ذرا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے اپنے مومن بندے اور مومن بندیوں کے جان کو، مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ قرآن بشارت دے رہا ہے، قرآن سچا، اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا۔ اور جتنے بھی متعلمین ہیں اور جتنے بھی محبین ہیں اور جتنے بھی منتظمین ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں یہ لمحات لکھ دیے کہ بڑے بڑے عالم آپ حضرات کے یہاں آ رہے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات سنا رہے ہیں۔ کیا آپ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ بھئی آپ حضرات اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ یہ سمجھ لو جو اللہ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس سے بچ جائے گا۔ حرام سے بچیں گے، سچ بولنے کا اللہ نے حکم دیا، جھوٹ کو اللہ نے حرام کر دیا، نماز چھوڑنے کو اللہ نے حرام کر دیا، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا، استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو اللہ نے حرام کر دیا۔ تو ان سب چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، ان سے بچیں گے۔ نماز کو حرام کیا ہے تو نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ نہ دینے کو حرام کیا ہے تو زکوٰۃ دیں گے، روزہ نہ رکھنے کو حرام کیا ہے تو روزہ رکھیں گے۔ سب انشاءاللہ روزہ رکھیں گے؟ کوئی ایسا تو نہیں جو روزہ نہ رکھے؟ جی روزہ نہ رکھنے والے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ روزہ نہ رکھنے والے بھائی ماشاءاللہ سب روزہ رکھیں گے۔ اور روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یوں فرما رہا ہے، اے میرے نبی روزہ رکھنے والوں سے یہ کہہ دو کہ تمام اعمال کا بدلہ میں فرشتوں سے دلواؤں گا، اور جب روزے کے دینے کا موقع آئے گا تو اس کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ روزے کا بدلہ اللہ ہے، روزے کا بدلہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو، ہمارے دینے کو،
دیکھو بھائی اپنے دینے میں اخلاص پیدا کر لینا. یہ اعلان تو اس لیے لگے ہیں تاکہ ترغیب ہو جائے، لیکن اپنے دلوں کو خالص کر لینا. اے اللہ ہم نے کسی دکھاوے کے لیے نہیں خرچ کیا، ہم تو تجھے اور تیرے رسول کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے رسول کو راضی کرنے کے لیے. کہ جب ہم قبر میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کا فرشتہ یہ پوچھے تیرا رب کون ہے، تو ہم کہہ دیں میرا رب اللہ ہے. اور جب فرشتہ پوچھے ما یقول لہذا الرجل ولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ یہ کون ہے؟ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہر مردے کو دکھائی جاتی ہے قبر میں. حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے قبر میں. کس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے؟ حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. اور فرشتے پوچھتے ہیں پہچان کون ہے؟ تو جب ہم اپنے نبی کے طریقے پہ زندگی گزار کے قبر میں جائیں گے، کہہ دیں گے انا عارف ھذا نبی، میں جانتا ہوں، پہچانتا ہوں یہ میرے نبی ہے. تو اس لیے ویسے دے دو مائک کو، بول کے دے دو. تو بھائی ہم ایسی زندگی گزاریں کہ قبر میں ہم اللہ کو بھی پہچانیں اور نبی کو بھی پہچانیں، اور اپنے دین پر زندگی گزاریں گے تو کہہ دیں گے دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے، مسلمان ہیں. تو انشاءاللہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، حلال کاموں سے بچ جائیں گے، حلال کاموں کو کریں گے، حرام سے بچیں گے. اچھا ایک بات اور سوال ہے، دیکھو سوال کر رہا ہوں بھائی، میں برا مت ماننا. نبی سے کس کس کو محبت ہے ذرا بتاؤ. ماشاءاللہ 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 ہم سب کو نبی سے محبت ہے. تو تین باتوں کو لازم پکڑ لو، تین باتوں کو لازم پکڑ لو اگر نبی سے محبت ہے تو. بھائی دیکھو ذرا غور سے سن لو، میں تین باتیں ہیں. ایک تو جھوٹ مت بولنا، اس زبان کو جھوٹی مت کر دینا، سچ بولنا. سچ بولیں گے انشاءاللہ، جھوٹ تو نہیں بولیں گے. دوسرے یہ ہے اگر کسی کا تمہارے اوپر حق ہے، کوئی قرضہ لیا ہے، کسی کی جائیداد کو زبردستی چھین لیا ہے یا کوئی پیسہ لے لیا ہے، اس کو ادا کرو گے. جو بندوں کا حق ہے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ادا فرما دے ہمارے ذریعے سے. تیسری بات جو ہمیں اپنے اوپر لازم کرنی ہے وہ ہے اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. اگر پڑوسی کی طرف سے کچھ ناگوار خاطر بھی گزرے تو اللہ کے لیے معاف کر دینا، تو اللہ کے لیے معاف کر دینا. وقت بہت زیادہ ہو چلا ہے، انشاءاللہ ابھی دعا کراؤں گا. تو اس لیے بھائی 2-4 منٹ اور صبر کر لو، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا اجر ملے گا. تو پڑوسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. اور اس میں ایک بات ہمارے نبی نے اور فرمائی ہے، اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور آپ کے یہاں بریانی بن رہی ہے یا قورمہ بن رہا ہے اور اس کی خوشبو وہاں تک جا رہی ہے آپ کے پڑوس تک، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ اپنے پڑوس میں دیں گے انشاءاللہ. اب دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جلسے کو کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے، صفات قبولیت سے آراستہ فرمائے. اور یہ جو ہم نے پودا لگایا ہے دین کے علم کا، یہ پودا لگایا ہے قرآن کا، پودا لگایا ہے حدیث کا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنے سے،
اور حاسدوں کے حسد سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس بات کی آپ کو خوشی ہو رہی ہے بڈھے والوں کہ تمہارے یہاں حافظ اور عالمہ بن رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے بھائی؟ تو اس لیے دعا پڑھ لو بھائی، اب باتیں بند کر دو اور اللہ سے مانگ لو، 5-7 منٹ اللہ سے مانگ لو، بس دل سے مانگ لو متوجہ ہو کے۔ محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ألف لام ميم. ما الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعزمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الذاكرين والشاكرين. اللهم اجعلنا من المهديين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. اللهم تثبيتا كتثبيت موسى. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعليك التكلان وعليك البلاء. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ چھوٹے گناہ بھی معاف فرما، بڑے گناہ بھی معاف فرما. یا اللہ رات کے گناہ بھی معاف فرما، دن کے گناہ بھی معاف فرما. یا اللہ جو بھی ہم نے تیری نافرمانی کی ہیں اور یقیناً کی ہیں، یا اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم ان سے سب سے توبہ کرتے ہیں. اللہم انا نتوب الیک من المعاصی کلہا لا نرجع الیہا ابدا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلنا دقنا وجلنا واولنا وآخرنا. یا اللہ یا اللہ سنانے کو قبول فرما، اس اجتماع کو، اس جلسے کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما. جو اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ حاضرین مجلس ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہم سب کو اپنے دین پر موت تک قائم و دائم رکھنا. یا اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما. یا اللہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جا رہے ہوں، قبر میں ایمان کے ساتھ جاویں، حشر میں تیرے سامنے ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں جو بیمار ہیں یا جن کی اولاد میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ہمارے جو محروم ہیں، ہمارے جو مرحوم ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ نے، عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں، یا اللہ بھائی بہنوں میں جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. یا اللہ ہمارے ایک ساتھی کا ایک بچہ حذیفہ اس کا نام ہے، جو ہسپتال کے اندر پڑا ہوا ہے، یا اللہ اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب یا اللہ روحانی بھی بیمار ہیں اور جسمانی بھی بیمار ہیں. ہماری جسمانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دے اور روحانی بیماریوں کو بھی ختم فرما دے. یا اللہ ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرما، اور اس مدرسے کی اور اس چشمے کی جو دین کا چشمہ ہے، علم دین کا چشمہ ہے، قرآن حدیث جہاں سے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی ساری دنیا کے اندر یا اللہ اس کی پہنچا دے. اور اس میں جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں اور جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں ان سب کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو، ہمارے اس جلسے کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فیض میں قبول فرما. اور جو ہم نے اللہ تجھے حاضر ناظر سمجھ کے تجھ سے وعدہ کیا ہے، ہمارے اس وعدے کو نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، کسی کو نہ ستانے کا، پڑوسیوں کے ساتھ محسن سلوک کرنے کا، جس کا ہمارے اوپر حق ہے مرنے سے پہلے اس کا حق فوراً ادا کرنے کا جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اس کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا